السلام علیکم، ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے عید اسپیشل ناول لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ لائٹ سی چھوٹی سی ہماری ناول آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، اور میری طرف سے آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ چلیے آپ لوگ ناول سنیے، ریڈ کیجیے، انجوائے کیجیے، اور ساتھ میں عید بھی بہت اچھے سے انجوائے کرو۔ غصے سے اس کے نتنے پھول رہے تھے۔ ابھی ابھی وہ کانفرنس سے فارغ ہو کر ہوٹل سے نکلی تھی، جب راستے میں ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اٹھنے والی نظر ریسٹورنٹ کے اندر ایک میز پر بیٹھے جوڑے پر پڑی۔ کانفرنس کی کامیابی پر جو خوشی تھی، ساری غارت ہو گئی۔ وہ شخص سامنے بیٹھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کوئی پیارا سا نغمہ گا رہا تھا۔ جی چاہ جا کر اس آدمی کے چہرے پر نظر آنے والی مکار مسکراہٹ نوچ ڈالے۔ کیا ہماری کوئی خوشی اس شخص کے جانب سے ملنے والی کسی نئی اذیت کے بغیر گزر سکتی ہے؟ مٹھیاں زور سے میچے خود پر کنٹرول کرتی بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے بس اسٹینڈ تک آئی۔ کافی لمبا راستہ تھا جو مقررہ وقت سے پہلے ہی طے کر گئی۔ دماغ میں ابال اٹھ رہے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ، زندگی سے خفگی، اور بس کا دور دور تک کوئی نام نشان نہ۔ رکشے کی تلاش میں تھوڑی اور آگے نکل آئی، تبھی قریب ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ موٹر سائیکل کا رکنا اس کے لیے کوئی اتنا غیر متوقع نہیں تھا۔ کئی دفعہ وہ آتے جاتے یوں ہی لفٹ دے دیا کرتا تھا، مگر یوں ہی گردن موڑ کر موٹر سائیکل سوار پر نظر ڈالی، تھکاوٹ مزید بڑھ گئی۔ وہ کوئی اور تھا۔ اکیلی نہ بازار جایا کرو، نظر لگ جائے گی۔ آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس بار تپ کر چونکی، رکی اور پھر مڑی۔ چہرے پر تگڑی گھوری لیے پوچھا، مجھ سے کچھ کہا؟ اور ادھر کون ہے؟ فجر کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چست جینس کے اوپر باڈی ٹائپ ٹی شرٹ پہنے وہ یقیناً خود کو شاہ رخ خان سے کم نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہیرو، ابھی کے ابھی پتلی گلی سے نکل جاؤ، بتا رہی ہوں، پھر نہ کہنا میں نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ وہ بے ہنگم کہا مارتے ہوئے بولا، جناب جی، ہم تو موقع کی تلاش میں ہیں، آپ ہاں تو کرو، کہو تو چاند پر لے چلے۔ فجر نے ایک نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور بولی، یہ سب میرے ساتھ ایک ہی دن میں ہونا ضروری تھا؟ پہلے جو دیکھ کر آ رہی ہوں وہ کم تھا تو اس نمونے کو بھیج دیا؟ اب آپ کو نا مجھ سے بڑی خاص محبت ہے۔ موٹر سائیکل والا تعجب سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ فجر نے گہرا سانس بھرا۔ چل ہیرو، مجھے ذرا میرے گھر تک چھوڑا، چلو گے؟ موٹر سائیکل والے کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر بے یقینی، پھر خوشی خوشی۔ ضرور ضرور، آؤ بیٹھو۔ فجر نے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر بائک پر رکھا اور پھر خود بیٹھ گئی۔ مجھے راستہ بتاتی جانا، کہاں جانا ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ذرا سیدھے چلو، میں بتاتی جاؤں گی۔ بائی دا وے، میرا نام لقمان ہے۔ ماشاء اللہ، کیا تھا جو حرکتیں بھی لقمان جیسی ہوتی؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں، تم کرتے کیا ہو؟ پیپر دیے تھے، سپلی آ گئی ہے، اب پھر سے تیاری کر رہا ہوں۔ روز کتنی باجیوں کو لفٹ دے کر ثواب کماتے ہو؟ وہ ہنسا۔ باجی نہیں، دوست۔ اوہ اچھا اچھا، دوست، ماشاء اللہ، اب ذرا اس گلی میں ڈال لو۔ لقمان نے جس گلی میں موٹر سائیکل ڈالا وہاں پر تھانہ بھی تھا۔ جب موٹر سائیکل عین تھانے کے سامنے آیا، فجر نے اس کو رکنے کا بولا۔ ہیرو نے بریک ماری۔ تم ادھر رہتی ہو؟ اپنا نمبر تو تم نے بتایا ہی نہیں ہے، نہ ہی اپنا نام بتایا۔ لو بھلا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ مجھے 1 منٹ کا کام ہے، میں ذرا اندر ہو کر آئی، تم انتظار کرو۔ مزید سوال جواب کا موقع دیے بغیر تھانے کے اندر چلی گئی۔ ہیرو نے بائک اسٹینڈ کی، اپنے بال سیٹ کیے اور خوشی سے بانچیں کھلی جا رہی تھی۔ تھانے والے اس کو جانتے تھے، اس سے کسی نے کوئی سوال نہ کیا، کون ہو، کہاں آئی ہو۔ وہ سیدھی مطلوبہ کمرے تک آئی۔ وہاں موجود ادھیڑ عمر آدمی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ السلام علیکم ظفر انکل۔ انہوں نے فائل سے سر اٹھایا۔ فجر، اللہ خیر، کدھر آنا ہوا؟ آپ کی ہونے والی بہو پر ایک لڑکا دن دہاڑے لائن مار رہا تھا، تو کیا اس کو قتل کرنے کے بعد یہاں اعتراف جرم کرنے آئی ہو؟ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتی نہ ہوتی تو اب تک ایک آدھ قتل کی ہی کر چکی ہوتی۔ چلو اللہ کا شکر ہے جس نے اتنی عقل تو دی۔ کیا تم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے؟ کیا آپ کے بیٹے نے میری شرطیں مان لی ہے؟ باقی تو ہر بات مان لیتا ہے، بس شرطوں کا نام بھی نہیں لینے دیتا۔ پھر تم نے خود کو میری ہونے والی بہو کیوں کہا؟ ہاں، جیسے وہ مجھے کہیں اور بیاہ کر جانے دے گا۔ خیر، باہر وہ لڑکا اپنی موٹر سائیکل لیے کھڑا ہے، اتنے جوتے ضرور مارویے گا، آئندہ کسی کا راستہ روکتے ہوئے 10 دفعہ سوچیے۔
تم اس کو ادھر لے آئی ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے۔ ہاں، تم نہیں سدھرو گی۔ ہاں، جیسے ساری دنیا تو سدھر گئی ہے، ایک میں ہی بچی ہوں۔ دنیا کے سدھرنے کی پھر بھی کوئی امید ہے؟ تم سے تو امید بھی نہیں ہے۔ میں مہا ڈھیٹ ہوں اور ساری کی ساری اپنے باپ پہ گئی ہوں۔ بیگ کو کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے واپسی کو مڑی۔ اب جا کہاں رہی ہو؟ ظاہری بات ہے گھر ہی جا رہی ہوں۔ تم بیٹھو، میں اسفی کو فون کرتا ہوں، آ کر تمہیں لے جاتا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ آج تو ویسے بھی اس کا کرکٹ میچ ہے۔ چلو، اسفی نہیں تو لب کو فون کرتا ہوں، وہ آ جائے گا۔ آپ میرے حال پر رحم بھی کرے۔ اور ہاں، پھر سے یاد کروا رہی ہوں، پورے 101 جوتے پڑنے چاہیے۔ کیا فضول کی نوکری میں وقت ضائع کر رہی ہو؟ اسمبلی میں بیٹھو اور قانون بنایا کرو۔ مان لے جتنے تانے مارنے ہیں، مجھے کون سا اثر ہونا ہے۔ اللہ حافظ۔ جب وہ تھانے سے نکل کر رکشہ روک رہی تھی، ایک کانسٹیبل بیچارے لقمان کو گریبان سے پکڑ کر گردن میں تھپڑ رسید کرتا ہوا اندر لے کر جا رہا تھا۔ اوئے، تم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہو کر سر عام غنڈہ گردی کرتے ہو؟ ارے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کوئی غنڈہ گردی نہیں کی، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، یہاں اپنی پھپھو کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوئے، تمہاری شرافت تمہاری اس بیچاری سی شکل سے ہی ٹپک رہی ہے۔ تمہاری پھپھو نا، وہ رکشہ دیکھ رہے ہو، اس میں بیٹھ کر جا چکی ہو، اور اندر بیٹھے افسر تمہاری پھپھو کے ہونے والے سسر ہیں۔ اب پھپھو کے سسرال آ ہی گئے ہو تو سیوا کیے بغیر تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تم تو پھر اپنے رشتہ دار ہو۔ آؤ میرا پتر، مجھے معاف کر دے۔ سر، میں تو اس رکشے والی کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اچھا بیٹا، اتنی جلدی یادداشت جاتی رہی؟ ابھی تو تمہیں اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنی نانی کا نام سب بھولنا ہے۔ لقمان کی ساری ہیروگری نکل گئی تھی۔ کانسٹیبل کی گرفت میں باقاعدہ روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا۔ ہائے، او میری ماں، مجھے بچا لے۔ اماں سے پوچھ کر لڑکیوں کو چھیڑنے نکلے تھے؟ جب اماں آ کر بچائے۔ کانسٹیبل نے رکھ کے ایک اور لگائی تھی اور اندر لے گیا۔ رکشے والے کو گلی کے شروع میں ہی رکنا پڑا۔ باجی، آگے گلی میں پانی کھڑا ہے، میں رکشہ اندر لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں کیا کروں؟ پیسے تو گھر کے آگے چھوڑ کر آنے کے لیے تھے۔ میری نئی گاڑی ہے جی، گندی نالیوں کا پانی ہے، میں تو ہرگز اندر نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، نہ جاؤ، پیسے بھی گلی کے باہر اتارنے کے دوں گی۔ تم اپنی مرسڈیز بچا کر رکھو۔ باجی، تم تو شکل سے ہی کنجوس لگ رہی ہو۔ مارو مارو، غریبوں کا حق اللہ کو جا کر خود ہی جواب دو گی۔ حق حلال کا کماتی ہوں، کیوں بے طریق ہو کر اڑاؤں؟ یہ لو پکڑو 50 روپے، دینے تو 25 چاہیے۔ باجی، تم ایسا کرو، 50 بھی میری طرف سے عیدی رکھ لو، تھوڑی سی کنجوسی اور خرید لینا۔ اتنے سے زیادہ کا تو میں پیٹرول لگا کر یہاں تک آیا ہوں نا، میرا دروازہ تو ابھی وہ اتنا دور ہے، اور وہاں تک جانے کے 150 طے ہوئے تھے۔ کیا انصاف ہے باجی، واہ، مزہ آ گیا۔ آدھا شہر گھما کر یہاں لایا ہوں، ایک گلی کے باہر اتارنے پر میرا پورا 100 روپیہ کاٹ رہی ہو۔ باجی، تو تم وزیر خزانہ کیوں نہیں لگ جاتی؟ ہماری حکومت جو فضول خرچیاں کرتی ہے وہی بند کروا دینا۔ وہاں حکمران اندھی دولت کما گئے ہیں، ملک بیچ کر کھا گئے، میرے بے قصور معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی قرضی بنا دیا۔ یہ وہاں تم نے ایک سوال نہیں اٹھایا، ادھر میں نے اپنا پیسہ لگا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچایا، اب تم میرا ہی حق مار رہی ہو۔ ظلم کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ جا کر کرو بات اپنی لوکل میونسپل کمیٹی والوں سے، ابھی کے ابھی آ کر یہ پانی خشک کرے تاکہ میں تمہیں تمہارے دروازے تک اتار کر اپنی پوری اجرت وصول کروں۔ فجر منہ کھول کر اس اللہ کے بندے کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ کون سی باتیں؟ یہی کہ قرضے والی، حکمرانوں کی کرپشن والی۔ لو، تم اس بات پہ حیران ہو رہی ہو؟ باجی، کیا تمہارے گھر پہ کیبل نہیں لگی ہوئی ہے؟ لگی ہے، کیوں؟ تو کیا جو یہ 1100 ٹی وی چینل چل رہے ہیں اور کوئی 1.25 کروڑ اینکر اپنا شو لے کر ہفتے کے 7 دن حاضر ہوتے ہیں، انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ پھر ہر 5 منٹ بعد جو بریکنگ نیوز آتی ہے کہاں رہتی ہے؟ او بھائی، اپنی زندگی میں پہلے تھوڑے جھمیلے ہیں، اوپر سے ان کو کون سنے؟ بس پھر لگی رہو اپنے جھمیلوں میں۔ کپڑوں کی میچنگ جوتی، لپسٹک کا شیڈ زیادہ تیز ہے، دوپٹے کے پلو پہ کڑھائی نہیں ہوئی، اور اتنے مہنگے کپڑے پہن کر اسی گلی میں نکلنا جہاں گھٹنوں تک پانی کھڑا رہے گا۔ آج سے 10 سال پہلے بھی کھڑا ہوتا تھا، آج سے 10 سال بعد بھی ایسے ہی کھڑا ملے گا۔ اسی بارش کے پانی میں نہا کر تم بڑی ہوئی، اسی گندے پانی میں نہا کر تمہارے بچے بھی بڑے ہوں گے۔ اب نکالو میرے پیسے، 500 کی تو میں نے تقریر ہی کر دی ہے۔ ملک کا کیا ہے، ووٹ بھی ڈالنے نہیں جاتی ہوگی، اگر گئی بھی تو لگا دی اندھا دھند مہر اسی نشان پر جس پر ابا جی نے اپنا دماغ بس کرائے کے پیسے کاٹتے وقت ہی چلتا ہے۔
یا پھر تم جیسی باجیا سبزی والے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے؟ ہاؤے نذیر، ابھی کل آلو 80 روپے کلو تھے، آج 90 روپے کلو کیسے ہو گئے؟ ادھر اربوں خربوں کھانے والے معصوم اور ادھر 10-20 کمانے والا ظالم۔ نہیں میری باجی، میں تو اڈے صدقے جاوا۔ تم ہو کیا چیز؟ میری بے عزتی پہ بے عزتی کیے جا رہے ہو؟ یہ لو پکڑو 200 روپے، اپنی کیبل کا بل دے دینا۔ اتنا احسان نہ کرو باجی، یہ کون سا دور ہے 200 روپے بل والا؟ اب تو 200 روپے کا قیمے والا سموسہ بھی نہیں آتا۔ اچھا اچھا، اب دوبارہ سے تقریر شروع نہ کرنا، تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ڈھیر ساری آزمائشیں۔ پیسے دے کر رکشے والے کو مزید کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ٹھہرے ہوئے پانی نے بدبو پھیلائی ہوئی تھی، لوگوں نے اینٹیں رکھ کر جانے کا راستہ تو بنایا ہوا تھا مگر جوتے اور پائنچے پھر بھی نہ بچ پائے۔ تپی ہوئی گھر پہنچی، گیٹ کھلا ہوا ملا مگر سامنے نظر پڑتے چیخ نکل گئی، ہائے میرے اللہ، میرے گلاب، میرے گلاب! بیگ اور فائل گھاس پر پڑی کرسی پر پھینک کر کیاری کے پاس پڑا پتھر پکڑ کر ان 2 بکروں کی جانی بڑی جو بڑی تندہی سے گلاب کے پھول کھانے میں مصروف تھے۔ تم دونوں نہیں بچو گے، تمہارا خون میرے ہی ہاتھوں لکھا ہوا ہے۔ بکرے ڈر کر بھاگے، ابھی وہ نشانہ باندھ ہی رہی تھی جب امی نے تیزی سے ٹوک دیا، کیا ظلم کر رہی ہو؟ مت مارنا، بے زبان جانور ہے بھی قربانی والے۔ تو میں کیا کروں؟ دیکھ نہیں رہی ہے میرے اتنی محنت محبت سے پالے گلاب کھا گئے؟ ابھی صبح گن کر گھر سے نکلی تھی، پورے 15 پھول کھلے ہوئے تھے، میرا سارا گلشن اجاڑ گئے، صرف 2 پھول بچے ہیں۔ آج تو ان کی خیر نہیں، آپ درمیان میں نہیں آئے گی۔ پتھر پھینک کر وائپر اٹھایا، ایک ایک ہی لگا تھا کہ بکرے بھاگ کر گھر سے نکلے اور سیدھے اپنے گھر گھس گئے۔ وہ ہمسایوں کے دروازے میں جا کھڑی ہو کر دروازہ نوک آواز نکال کر دونوں بازو آسمان کو اٹھا کر بولی، اگر بکرے سنبھال نہیں سکتے ہو تو خریدتے ہی کیوں ہو؟ ہمسائے کا بچہ باہر آیا، گھورتے ہوئے بولا، آپ ہی فلمیں کم دیکھا کرو۔ چپ ہوئے ٹھینگنے۔ فجر آپ ہی، ہمارے بکرے کوئی آوارہ گرد تھوڑی ہے، یہ تو آپ کے فیصل نے ان کے ساتھ پریم کی پینگیں ڈالی ہوئی ہے، روز اسکول سے آتے ہی بکرے لینے آ جاتا ہے، آپ کے 2 پھولوں کا نقصان ہوتا ہے، آپ سارا محلہ سر پہ اٹھا لیتی ہے، ہمارا بھی تو جگرا ہے، 70,000 کا ایک بکرا ہے اور ہم پھر بھی آپ کے فیصل کو لے جانے دیتے ہیں۔ او ہیلو ٹھینگنے، بڑی باتیں آتی ہے جیسے میں جانتی نہیں ہوں، کیوں فیصل کو بکرے لے جانے دیتے ہو؟ مفت میں تمہارے بکرے VIP چارہ کھاتے ہیں، کل میرے خرچے سے فیصل نے ان کو 1.5 لیٹر کی بوتل پلائی تھی، تو اس میں کون سا بڑی بات ہے جو یوں جتا رہی ہو؟ جب بھی آپ ہمارے گھر آتی ہے ہم بھی تو آپ کو پانی وانی پلاتے ہیں، اگر اتنی ہی میرے بکروں کی تکلیف ہے تو منع کرو اپنے بھائی کو، کل سے بکرے مانگنے آیا تو میں نے انکار کر دینا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، بڑا آیا انکار کر دینے والا۔ گلی میں داخل ہونے والے موٹر سائیکل کی آواز پہچان کر اس نے اپنی گفتگو سمیٹی، موٹر سائیکل والے پر ایک اچھڑتی سی نظر ڈال کر بڑبڑاتی ہوئی گھر واپس آ گئی، جیسا خود میسنا ہے ویسی سواری رکھی ہوئی ہے۔ اشارہ موٹر سائیکل کے سائلنسر کی جانب تھا جہاں سے آواز بڑی مشکل سے برآمد ہوتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسپیکر کا والیوم اوپر چلا گیا۔ فیصل کی ماں، فیصل کی ماں، اونچا اونچا بولتے ہوئے صحن سے ہو کر برآمدے کے گرل پار کر کے کچن میں آئی جہاں سے تازہ بنے کھانے کی خوشبو آتے ہی استقبال کیا۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ٹوکا، فجر میری بچی کتنی دفعہ کہے اپنے گلے پر کنٹرول رکھا کرو، گدھے کی طرح ہانکتی ہو، ساری گلی میں آواز جاتی ہے۔ آپ میری چھوڑیں، اپنے بیٹے کی بھی کبھی خبر لے لیا کرے، آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں لوگوں کے بکروں کی سیوا کرتا ہے؟ کیا ملنا ہے؟ پکڑ کر میرے پھولوں کا ناس مار دیا، ضد کرتا ہے تو کیا کروں؟ پھولوں کا کیا ہے، پھر نکل آئیں گے، 2-4 دن ہے، پھر بکرے ذبح ہو جانے ہیں، تو آپ اس کو بکرا لے دینا، اپنی بکرے کی خدمت کریں۔ اس کی بات پر امی نے نظر چرائی جو نل سے ہاتھ دھونے کے بعد سلاد اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی، چٹک گئی۔ فیصل کہاں گیا ہے؟ اوہ ہاں، فلک کے ساتھ گراؤنڈ گیا ہے اسپی کا میچ دیکھنے۔ اس نے اپنی کلائی پہ بندھی کالے چمڑے والی نازک سی گھڑی پر ایک نظر ڈالی، میچ تو ختم ہو گیا ہوگا نا؟ فلک بھی واپس آ گیا ہے، میں کپڑے بدل لوں، آپ اتنی دیر ذرا فیصل کی خبر لے کر آئیں، میں نے فیصلہ کیا ہے ہمارا بکرا آج ہی آئے گا۔ دہی پھیٹتے امی کے ہاتھ رک گئے، چہرے پر زردی گھل گئی۔ فجر اس سال قربانی نہیں کرتے۔ فجر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، جبڑے سختی سے بھینچ گئے، ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنے دماغ میں اٹھتے طوفان پر من باندھتے ہوئے بڑی ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا، کتنے؟ کیا فرق پڑتا ہے فجر؟ مجھے پڑتا ہے، مجھے ایک ایک پائی سے فرق پڑتا ہے۔ آپ نے شوہر کے نام پر ایک بچہ پالا ہوا ہے، مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔
لوگ مر بھی تو جاتے ہیں۔ فجر، جتنا رعب آپ مجھ پر ڈالتی ہے، جتنا غصہ میرے پر کرتی ہے، اس کا 1% بھی اس آدمی پر دکھا دیا کرے تو ہماری زندگی کے غم ختم ہو جائے گے۔ وہ تمہارا باپ ہے، میں نہیں مانتی اس کو اپنا باپ۔ نہ ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ میرے لیے حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ میری تربیت نہیں ہے جو تم بول رہی ہو، یہ آپ کی تربیت ہی ہے جو وہ شخص ابھی زندہ ہے۔ تم ان باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ کتنی آسانی سے آپ یہ بات کہہ دیتی ہے۔ فجر، ان کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، عیادت کو جانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کتنے پیسے ماں؟ 25,000۔ وہ کتنی دیر سناٹے میں کھڑی رہی۔ اس دفعہ کیا دھمکی دی تھی؟ دھمکی نہیں دی تھی تو پھر کیا ہرے باغ دکھائے؟ کہہ رہے تھے یہاں آ کر بچوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی، اس کے بعد یہ گھر تمہارے نام کر کے ہم دونوں ماں بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں اونچی اونچی بین کر کے رو لوں۔ آپ اتنی بھولی کیوں ہیں؟ کیوں بے وقوف بنتی ہے ماں؟ اس آدمی نے آج تک آپ کو ایک جوڑا نہیں دلوایا، کبھی جھوٹے منہ آ کر نہیں پوچھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے آپ دیکھنے میں بیوہ نظر آتی ہے۔ سونی کلائیاں، پھیکے رنگ، اداس آنکھیں، کس فریب میں عمر بتا دی۔ وہ شخص کبھی آپ کا نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے، کیوں بھول جاتی ہے؟ یہ وہی آدمی ہے جس کی وجہ سے میرا FSC کا سال مارا گیا، کیونکہ یہ آدمی میرے داخلے کے پیسے نکال کر لے گیا تھا، میرے محنت سے جمع کیے پیسے ماں۔ اس شخص کی وجہ سے میں 15 سال کی عمر سے روزگار کے لیے دھکے کھا رہی ہوں۔ جس عمر میں لڑکیاں بے فکری کہہ مارتی ہے، میں نے وہ عمر روٹی کمانے کی فکر میں گزاری، صرف اور صرف آپ کے شوہر کی وجہ سے۔ اگر دادا جی دنیا سے جانے سے پہلے ہم پہ احسان کر کے گھر آپ کے نام نہ کروا دیتے تو ہم آج فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے۔ اس شخص کو شرم نہیں آتی؟ ویسے تو بیوی آج تک اس کی ناک پہ نہیں بیٹھی، اولاد کو کبھی اولاد جانا نہیں، مگر بوٹیاں نوچنے کو ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ فجر۔ کیوں چپ کروں؟ آپ کو اس آدمی کی تکلیف ہوتی ہے جس کے لیے آپ زندہ ہو یا مردہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اولاد کا درد محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے پچھلے 6 ماہ کی تنخواہ میں سے پیسے بچا بچا کر قربانی کے لیے جمع کیے تھی، اور وہ شخص اپنی عیاشیوں کے لیے آپ کو شیشے میں اتار کر 25,000 لے گیا۔ انہوں نے دوست بند کر دے۔ اس نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے اس کی صفائیاں دینا بند کر دے۔ اپنی ان آنکھوں سے اس کو اپنی کسی لیلا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھ کر آ رہی ہوں۔ میری حق حلال کی کمائی وہ اپنے حرام کے تعلقات پر اٹھا رہا ہے، اور آپ چاہتی ہے میں اس کو اپنا پیر مان کر اس کا ادب کروں؟ کیونکہ میں نے اس کے نطفے سے جنم لیا ہے۔ ساری دنیا کے سامنے روتا ہے کہ مجھے یہ عورت پسند نہیں تھی، ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی، تو اس نے بچے کیوں پیدا کیے؟ آپ کو طلاق کیوں نہیں دیے؟ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی، امی کے ہاتھ کا تھپڑ اس کو چپ کروا گیا۔ کچھ خدا کا خوف کر لو، وہ تمہارا باپ ہے، اگر وہ نیچ ہے تو تم کیوں اپنا اخلاق تباہ کر رہی ہو؟ وہ آیا تھا یہ کہنے کہ اولاد کی کمائی پر صرف ان کی ماں کا ہی حق نہیں ہے، باپ کا حق بھی نکلتا ہے۔ میں تمہیں سچ بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئندہ وہ شخص یہاں آیا اور آپ نے اس کے لیے دروازہ بھی کھولا نا امی، تو میری بات لکھ کر رکھ لے، میں اسی دن یہ گھر چھوڑ جاؤں گی اور کبھی زندگی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ اپنی کہہ کر بڑی تیزی سے باورچی خانے سے نکل رہی تھی۔ وہ گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ فجر کی آنکھیں ڈبڈبائی، وہ جان نہ پائی آیا اس کی جانب دیکھ رہا تھا یا نہیں، مگر اس نے رکے بغیر آگے بڑھ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ باورچی خانے میں خدیجہ سنک کے آگے کھڑی ہو کر آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اندر آ کر ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کھانے میں کیا بنائے ہیں؟ آؤ بیٹھو، میں نکال دیتی ہوں۔ سفید چنے ساتھ میں ابلے چاول بنائے ہیں۔ وہ چولہے کی جانب گئی تو وہ آگے بڑھ کر سنک پہ ہاتھ دھونے لگا۔ اتنی دیر میں فیصل اور اسفی بھی آ گئے۔ تمہارا میچ کیسا رہا؟ خدیجہ کے پوچھنے پر اسفی نے موڑا سنبھالتے ہوئے جواب دیا، ایک دم فرسٹ کلاس، آپ کی دعا سے میں پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہو گیا تھا، باقی فیلڈنگ کر کر کے ٹانگیں درد کر رہی ہے۔ لڑاکا طیارہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی لڑکے کمرے میں گئی ہے، خدیجہ نے افسردگی سے بتاتے تینوں کو ان کی پلیٹیں پکڑائی۔ چھوٹے اسٹول پر سلاد، دہی اور اچار وغیرہ رکھ کر پانی کا جگ بھرنے لگی۔ فلک اپنی پلیٹ شیلف پر رکھ کر باورچی خانے سے نکل گئی۔ پیچھے سے فیصل نے ہانک لگائی، اگر کامیابی کا امکان نہیں ہے تو ہم کھانے سے ہاتھ نہیں روک سکتے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، صرف 2 منٹ انتظار کرو، میں آیا۔ ایک موڑے پر خدیجہ بیٹھ کر امید بھری نظروں سے باہر کو متوجہ تھی۔ فیصل اور اسفی نے بھی پلیٹ نیچے رکھ دی۔ امی ویسے اتنی بگڑی ہوئی بیٹی پیدا ہی کیوں کی؟ فیصل کی بات پر اسفی نے اس کو ڈپٹا، وہ پیدا بگڑی تھوڑی ہوئی تھی، یہ تو جوں جوں بڑی ہو رہی ہے کام سے جاتی جا رہی ہے۔ ویسے خالہ آپ بھی اس کو غصے دلانے کا موقع جانے نہیں دیتی ہے۔ کیا کروں بیٹے، پہلے بھی اس کے باپ نے جینا حرام کیے ہوئے رکھا تھا، اب اگر زندگی میں سکون آیا ہی ہے تو پھر آئے دن میرا خون جلانے آ جاتا ہے۔
کہتا ہے عدالت کے ذریعے بچے لے لوں گا۔ میں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے پیسے دے کر جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوں، ورنہ میرا دل کٹتا ہے۔ وہ اپنی کئی خواہشیں مار کر ہمارے لیے آسائشیں پیدا کرتی ہے۔ خالہ، ایک تو مصیبت بھی یہ ہے، خالو جب بھی آتے ہیں وقت ٹاڑ کر آتے ہیں جب آپ گھر پہ اکیلی ہو، اور بدقسمتی سے ہمارے گھر میں بھی کوئی فرد موجود نہیں ہوتا، ورنہ میں ان کو آپ کو بلیک میل کرنے نہ دوں۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، فیصل 15 کا ہو رہا ہے، فجر 24 کی ہے۔ اتنے بڑے بچوں کو عدالت باپ کے کہنے پر اس کے حوالے نہیں کر سکتی۔ فجر تو ہے ہی بالغ، جہاں اس کی مرضی ہوگی وہ رہے گی، اور یہ لڈو بھی آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی خالو کے ساتھ نہیں جائے گا۔ بیٹا وہ کہاں ان کو ساتھ لے کر جانے والا ہے؟ اس نے یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کہنا ہوتا ہے، اور اس کی شکل دیکھ کر میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کسی نہ کسی طرح میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ خالہ، آپ کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں بیٹوں پر بھاری ایک بیٹی ہے، پھر بھی آپ خالو سے ڈرتی ہے؟ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اسفی نے فیصل کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ تو بھی تو کچھ فوڈ کھانے پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ فیصل نے منہ چھت کی جانب کیا اور گلے سے اونچی آواز نکال کر فلک کو کہا، فلک شیر بھائی، اگر تمہاری منگیتر کا ٹسوے بہانے کا پروگرام کافی لمبا ہے تو بھائی ہمیں بھوکا نہ مار، بس اشارہ کر دے۔ جواب میں فلک شیر کی سنجیدہ سی آواز آئی، تم دونوں ذرا باہر آؤ۔ جانتے تھے کوئی نہ کوئی پروگرام بنایا جا چکا ہے، منہ بناتے ہوئے باہر نکل آئے۔ بڑے 2 اسپیکر فجر کے دروازے کے عین باہر فرش پر پڑے تھے۔ فلک شیر کے ہاتھ میں لمبے ڈنڈے والا وائپر تھا، جس کو اس نے مائک کی شکل میں فرش پر رکھ کر منہ کے آگے کیا ہوا تھا۔ اس کی گرے ٹائی جان ریمبو کی طرح سر پر بندھی ہوئی تھی، آنکھوں پر گہرا لائنر لگایا جا چکا تھا، بوٹ چرابیں اتار کر سائڈ پر رکھی تھی، شرٹ ٹراؤزر سے باہر نکالی گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی دوسرے دونوں لڑکوں نے جلدی جلدی مصنوعی گٹار اٹھائے اور اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ اوکے جنٹل مین، آن مائی مارک ریڈی اسٹڈی گو۔ فلک شیر کے گو کہنے پر کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا میوزک بجنا شروع ہو گیا۔ پہلے مدھر سا پیانو بجا جس پر فیصل کی اداکاری کا ڈرم شروع ہوا، تو اسفندیار نے اپنا کام سنبھالا۔ راک بینڈ کا ڈرمر بھی دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا اسفند اس کا استاد ہے۔ آئرش پاپ بینڈ اسکرپٹ کا گانا سپر ہیرو اپنے پورے جوش کے ساتھ بج رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ جوش برآمدے کے فرش پر ناچتے بینڈ ممبرز میں نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی بو لائے فلک شیرڈنی کی طرح وائپر کے ڈنڈے کے اوپر جھکا۔ فرق صرف یہ تھا ڈینی کے پاس اصلی والا مائک ہوتا ہے، فلک شیر کے پاس وائپر تھا، مگر اداکاری بھرپور تھی۔ Now she is stronger than you. A heart of starts to grow. All his life is been told. وہ جانتا تھا کہ فجر کا گانا ہے، جس میں وہ اکثر اوقات گنگناتے ہوئے پائی جاتی تھی۔ دروازہ کھلا اور تبدیل لباس میں بھیگی پلکوں سمیت ان لوگوں کو بالخاص فلک شیر گھور رہی تھی، جو ڈینی کر طرح گا رہا تھا۔ فجر نے آگے بڑھ کر میوزک بند کر دیا، کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکا کر گلوکاروں کو مخاطب کیا، تھینک یو مجھے چیئر اپ کرنے کے لیے۔ یہ بندر ڈانس انتہائی لطف اندوز تھا، مگر لگ ایسا رہا تھا جیسے لاہور کے چڑیا گھر سے بندر فرار ہو کر ہمارے برآمدے میں آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے فلک شیر نے وائپر پھینکا، تم ہی ناشکری، ہائے میری آنتیں۔ اس کی آنتوں کا نام لیتے ہی دوسرے دونوں کی بھی بھوک چمک اٹھی، سارا سامان وہی پھینک کر باورچی خانے میں بھاگ گئے۔ اسفی اپنی دوسری پلیٹ خالی کر رہا تھا جب اس کی امی آئی۔ میں ادھر پریشان ہو رہی ہوں، میچ کب کا ختم ہو گیا، یہ لوگ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ یہ تو بھول ہی گئی تھی۔ آ گئے ہوں گے خدیجہ کا راشن ختم کرنے۔ اللہ معافی آپا، آپ ایسے نہ کہا کرے، میں ہمیشہ ان کا حصہ رکھ کر کھانا بناتی ہوں، بلکہ جس دن یہ کھانا گھر پہ کھاتے ہیں ہمارے گھر کا رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ تم ان کو شرم نہ دلوانے دینا۔ ساتھ ہی حمایت میں بول اٹھتی ہو، ابھی کھا رہے 10-11 بجے پھر سے بھوک لگنی ہے۔ خدیجہ رات کے لیے کچھ نہ بنانا، میں نے بیگن گوشت بنائے ہیں وہی بھیج دوں گی۔ اور فجر صاحبہ، آج میں تمہارے لیے 10 جوڑے بننے دے کر آئی ہوں،
تم نے تو مجھے کوئی ہاتھ پیر پکڑانا نہیں ہے، مگر مجھے اب ہر حال میں فلک شیر کی شادی کر دینی ہے۔ ہاں خالہ، شادی جس سے کرنی تھی اس لڑکے کے لباس بنواتی نا، میرے کس خوشی میں بنوا رہی ہو؟ بڑی ہوشیار بنتی ہو، کان کھول کر سن لو، اب یہ شادی ہو کر رہے گی اور محرم سے پہلے پہلے ہوگی۔ اچھی زور زبردستی ہے، میں تو کبھی نہ کروں آپ کے لفنگے بیٹے سے شادی۔ فلک شیر نے کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر سنک تک آیا، اپنے ہاتھ کھانے والے برتن بڑی سہولت سے دھو کر ٹوکری میں رکھتے ہوئے مڑا۔ اس کو 10 جوڑے نہیں بلکہ کہیں سے 2 چٹکی نیلا تھوتھا لا دے، جتنی آپ اس کو اہمیت دیتی ہے محترمہ اتنی ہواؤں میں اڑتی ہے۔ میں تمہاری ساری سازش جانتی ہوں، ایسی باتیں کر کے تم میری اور اپنی ماں کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھے ان کے ذریعے پریشرائز کر کے ہاں کروانے کے چکر میں ہوں، پر میں بھی اپنے باپ کی بیٹی ہوں، انہی جیسی ایک نمبر ڈھیٹ۔ میرے پہ تو کوئی جادو نہیں چلنا، یہ شادی ہوگی تو صرف اسی صورت میں ہوگی جب تم مجھے یہ لکھ کر دو گے تم میرے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی سے ازدواجی تعلقات نہیں بناؤ گے، سال میں مجھے کم از کم 4 جوڑے خرید کر دو گے، مجھے اچھا رہن سہن مہیا کرو گے۔ میرا جواب ہر دفعہ کی طرح یہی ہے، جوڑے سال کے دل دینے کو تیار ہوں۔ شادی کے بعد بھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں پسند نہ ہو تو علیحدہ رہ لینا، اسی گھر میں تمہارا پورشن الگ کر کے دیوار مروا دوں گا، مگر میں تمہارا تیسرا مطالبہ ہرگز نہیں مان سکتا۔ میں مرد ہوں، اسلام مجھے 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، جو عورتیں میری محرم نہیں ہیں میں کبھی بھی ان میں سے کسی کو پسند کر سکتا ہوں، انسانی فطرت کی بات ہے۔ ساری عمر انسان کیا ایک ہی شخص سے وابستہ رہ کر گزار دے؟ میں تمہیں بھی یہ اجازت دیتا ہوں، اگر ہماری شادی ہوتی ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہتی، میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا، تمہیں اجازت ہوگی مجھ سے علیحدگی لے کر اپنے لیے اچھے انسان کا انتخاب کر لینا۔ صرف ایک اپنے لیے عیاشی کی لائن کھلی رکھنے کے لیے تم مجھے الٹے سیدھے لالچ دے رہے ہو، ہمیشہ ایسی گری ہوئی بات کرتے ہو، اور ابھی بھی میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، اگر کل کو بھی میں نے تم سے اچھا انسان ڈھونڈنا ہے تو یہ زحمت میں آج ہی کیوں نہ کر لوں؟ جو شخص آج میری بات نہیں مان رہا وہ کل مجھے اہمیت دے گا۔ یاد رکھو تم مجھ سے کوئی زیور کپڑے کی مانگ نہیں کر رہی ہو، میری مردانگی کی ناک کاٹ رہی ہو، تم اپنے والد کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہ رہی ہو۔ اگر ایک مرد بے پرواہ بے وفا تو ضروری ہے تمہارا شوہر بھی تمہارے والد کی طرح خود غرض ہوگا۔ فلک شیر صاحب اتنا تو ہوا کہ آج تم نے میرے باپ کو خود غرض تسلیم تو کیا، اس سے پہلے تو تم اس انسان کے ہر غلط عمل کی وضاحتیں دیتے آئے ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کبھی ایک پل کو غیر جانبدار ہو کر اس کیس کو دیکھو، ہو سکتا ہے خالو جی اتنے قصوروار نہ ہو جتنا تم ان کو سمجھتی ہو۔ تم میرے سامنے ایسی فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو، ورنہ کسی دن سر پھوڑ دوں گی۔ ایک ایسا شخص جس نے آج تک بیوی بچوں کے سوائے اپنی غرض کے لیے استعمال کرنے کے کبھی قابل توجہ بھی نہیں جانا، تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ رہی ہے، یہ نہ ہو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ میں تم پر بھی فاتح پڑھ لوں۔ کبھی سوچ سمجھ کر نہ بولنا، ہر وقت تم دونوں کی بکواس سن سن کر مجھے بھی اب یہ خیال آنے لگا ہے شاید تم دونوں کی شادی کرنا ہمارا انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ اپنی امی کی بات پر فلک شیر نے فجر کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ اب سکون ہے، اور کرو میری ماں کے سامنے میری بے عزتی، جیسے تمہاری کوئی عزت بھی ہے۔ جی ہاں، ایک زمانہ تھا اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی، اب بھی ہے مگر گھر سے باہر، کیونکہ گھر کے اندر جب سے تم پلے پڑی ہو 2 کوڑی کا ہو گیا ہوں۔ فجر نے 2-4 پل اپنے آپ پر کنٹرول کیا، پھر بھی غصہ کم نہ ہوا تو سٹینڈ میں پڑے پیاز اٹھا کر فلیک شیر کو مارا، وہ ایک طرف ہٹ گیا، پیاز جا کر دروازے میں بچا۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے لقمان سے ہی کر لو، بیچارہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ فلک شیر کے ماتھے پر تو گھوری آئی ہی، باقی کے سب افراد بھی فجر کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امی نے پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کون لقمان؟ ہے کوئی میرا چاہنے والا، آج راستے مجھے دیکھ کر گانا گا رہا تھا، مجھے بس غصہ آ گیا، اس سے لفٹ لے کر تھانے گئی، پتہ نہیں ظفر انکل نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ آج پہلی دفعہ مجھے اپنے غصے پر غصہ آ رہا ہے، بھلا کیا ضرورت تھی اس بیچارے کے ساتھ اتنی بری کرنے کی؟ اب تو منتیں بھی کروں تو شادی کے لیے کب مانے گا؟ اور خالہ ہم نہیں ابھی یہ شادی کر سکتے، آپ کی تیاری مکمل ہوگی، ہمارے پاس اس وقت چند 1 لاکھ بھی نہیں ہے، شادی وادی بھول جائیں۔ فلک شیر اس کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کے خیال میں فجر کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ امی نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، تم نے کسی لڑکے سے لفٹ لی؟ ہاں تو اس میں کون سی ایسی حیران ہونے والی بات ہے؟ سویلائزڈ سوسائٹی کے ذمہ دار لوگ اگر ایک دوسرے کی مدد کے تحت لفٹ دیے یا لے، اس میں آخر مضاحکہ ہی کیا ہے؟
وہ یہ سب فلک شیر کو جلانے کے لیے بول رہی تھی۔ اصل میں اس فلسفے پر ذرا بھی یقین نہ تھا۔ اسوی نے امی کے اشارے پر اپنا موڑا ان کے لیے خالی کیا اور فیصل کھینچتے بولا، چلو یار چلے، یہاں تو دنگل ہی ختم نہیں ہوتے۔ ان دونوں کو باورچی خانے سے نکل کر باہر کی جانب جاتا دیکھ فلک شیر نے ایک پل کو اپنی توجہ فجر سے ہٹا کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ابو کی کال آئی تھی، آج بکرا لینے جانا ہے، زیادہ دور مت جانا، ابو آنے والے ہیں۔ پھر واپس فجر کی جانب مڑا، مجھے اب یقین ہو گیا ہے، یہ جو تمہاری کھوپڑی ہے اس میں یقیناً بھوسا بھرا ہوا ہے، ورنہ تم کبھی بھی ایک اجنبی سے لفٹ نہ لیتی۔ اگر اتنی مجبوری تھی مجھے فون کر لینا تھا، میں لینے آ مرتا۔ کیوں، تم میرے کیا لگتے ہو؟ کم از کم لقمان میری تعریف تو کر رہا تھا نا۔ تمہارا تو منہ جل جائے جو آج تک کبھی بھولے سے بھی میرے لیے کوئی اچھی بات کہی ہو۔ آپ دونوں اس کو دیکھ رہی ہو، اتنی سنجیدہ بات پر بھی اس کو مسخرے سوچ رہے، اور بولے اس کو بیٹا سر پر ہی چڑھ گئی ہے۔ او ہیلو، اتنا میرا دادا ابا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھنا جانتی ہوں۔ میرا منہ منا کھلواؤ، اگر وہ تمہارے مامے کا پتر کسی اور طرف لے جاتا تو کیا کر لیتی؟ ایوے لے جاتا، میں نے موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دینی تھی، ساتھ ساتھ اس کو بھی سڑک پر گرا لینا تھا۔ ہاں، اتنی ہی تم جیسن اسٹیتھم آئندہ ایسی حرکت کی نا تو میرے ہاتھ مرو گی۔ فجر نے ناک چڑھا کر اس کو دیکھا، پھر خالہ اور امی کو۔ آپ لوگوں کے سامنے وہ مجھ پر خام وخواہ رعب ڈال رہا ہے، اس کو منع کر لے، پھر آپ نے کہنا فجر لڑتی ہے۔ اس کو کیوں روکے؟ وہ جو بات کر رہا ہے سچی کر رہا ہے، مگر تم اپنی غلطی کیوں مانو گی؟ آخر کس بات کی اولاد ہو؟ امی کے کہنے پر اس کا منہ مزید کڑوا ہو گیا۔ بس ہو گیا فیصلہ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب شادی اس آدمی سے ہرگز نہیں کرنی، ساری عمر اسی جنگ میں گزر جانی ہے۔ یہ مجھے غلط کہتا رہے گا، آپ لوگوں کی ہمدردیاں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ اوپر سے اس کے فون میں جو لڑکیوں کے نمبر کی اتنی لمبی لسٹ ہے نا، اس نے ان کو بہن بولنا ہے، نہ نمبر ڈیلیٹ کرنے ہیں۔ آپ اس کے لیے اس کی پھوپھی کی بیٹی لے آئیں، وہ بھی اس کے جیسی ہے، دونوں کی خوب بنے گی۔ مجھے اپنے لیے کوئی لقمان جیسا چاہیے جو میری غلط کو بھی درست مانے، جو مجھے دیکھ کر گانے گائے۔ ہاں ہاں، اور گانا گاتا گاتا ایک دن کسی کھمبے سے لٹک کر خودکشی کر لے۔ فلک شیر کی بات پر اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے منہ میں خاک، ظالم حاسد آدمی! وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر باہر ہونے والی دستک نے متوجہ کر لیا۔ ساتھ ہی اسمی کی دہائی آئی، ابو نے گاڑی بھیجی ہے، سب کے سب جلدی آ جاؤ۔ چلے جی خواتین، یہ بحث آ کر لیں گے، ابھی اٹھے اور نکلنے کی کرے۔ فلک شیر سنک پہ منہ ہاتھ دھونے کی نیت سے بڑھ گیا۔ امی نے فجر کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا پیغام دیا، ہمارے پاس تو بکرے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے تسلی دی اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب تک واپس آئی، امی لوگ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ فلک شیر اپنے گھر کے دروازہ لاک کر کے آیا، اس پر نظر پڑی تو ایک دفعہ پھر سے ماتھے پر بل آ گئے۔ اتنا بن ٹھن کے کہاں جا رہی ہو؟ بکرا لینے؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم بکرا لینے جا رہی ہو یا لڑکا لینے جا رہی ہو؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی چلی گئی۔ جیلس ہوتے ہوئے اور بھی پیارے لگتے ہو، پر خوش قسمتی سے میں تمہاری طرح ہر وقت لڑکیوں کا نہیں سوچتی۔ تیار میں اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ میری زندگی میں تیار ہونے کے موقع بہت کم ہیں۔ آفس جاتے ہوئے یوں لپسٹک اور مسکارا تو نہیں لگا سکتی ہوں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے تم مجھے کہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤ، یا بکرا لینے کے بعد واپسی میں بکرے کی خوشی میں کافی وغیرہ پلانے کا پروگرام بنا لو۔ تو میں نہیں چاہتی وہاں پر دیکھنے والے یہ کہے، وہ دیکھو قابل قبول صورت کے لڑکے کے ساتھ کس قدر شاندار لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، شکل کی اتنی پیاری ہے، کیا تھا جو ماسیوں والے لباس میں نہ آتی، بڑی خوش فہمیاں پال رکھی ہے۔ پر تمہارا بھی قصور نہیں ہے، یہ صنف ہی ایسی ہے، ساری فیس بک بھری پڑی ہے، پرنسس اینی، پرنسس انوسینٹ، پریشیس پڑی، تم بھی ویسی ہو۔ میں تمہیں کافی وغیرہ پر لے تو جاتا، پر اب سوچ رہا ہوں کس قدر بے عزتی ہوگی جب دیکھنے والے کہیں گے، اوئے وہ دیکھو اس قدر ڈیسنٹ پرسنالٹی کا آدمی ہے اور ساتھ میں اتنی شوخی سی لڑکی۔ میری جوتی بھی تمہارے ساتھ کافی پینے نہ جائے، کنگلے انسان۔ تمہارا کنگلا بول دینے سے حقیقت چھپ تو نہیں جائے گی، میری تنخواہ تمہارے سے زیادہ ہے۔ تم دونوں جانا ہے یا گھر پہ رکنے کا ارادہ ہے؟ فلک شیر کی امی نے ڈال کر پوچھا تو دونوں ہی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ فلک شیر آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ پیچھے گھس گئی، جبکہ اسفندیار اور فیصل پیچھے پیچھے موٹر سائیکل پر آ رہے تھے۔ فجر ایک مڈل کلاس کی ایسی لڑکی ہے جو اللہ کے بعد خود اپنی مدد آپ کے تحت ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ساری زندگی صبر اور قناعت کرتے دیکھا ہے۔ 15 سال کی عمر سے نہ صرف ماں کی ڈھال بنی ہوئی ہے بلکہ بھائی کے لیے باپ کا رول بھی ادا کرتی آئی ہے۔ ماں سے اس کو بہت محبت ہے، ماں کی خاطر وہ باپ کا اپنے گھر آنا جانا برداشت کرتی ہے، ورنہ اس کو باپ کے ساتھ ہلکا سا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی
وجہ اس کے باپ کی دل پھینک عادت ہے۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں وہ نہ جانے اپنے باپ کی محبت کی کتنے قصے سن اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ اس کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ کبھی باپ نے ایک دن بھی ان لوگوں کے ساتھ بتایا ہو۔ بڑی چھوٹی عمر سے جب وہ لوگ دادا دادی کی زندگی میں ایک ہی گھر میں سب رہا کرتے تھے، اس نے اکثر اوقات ابو کو امی کی بے عزتی کرتے دیکھا تھا، سرے عام سب کے سامنے۔ یہ بات کرتے ماں باپ نے اپنی مرضی سے یہ عورت میرے سر پر تھوپ دی ہے، نہ اس کو فیشن کی عقل ہے، نہ جانتی ہے کہ مرد کو کیسے راضی رکھا جائے۔ ان سب باتوں کے جواب میں ماں کو دیکھتی جو ایک حسین عورت تھی، کھلا سفیدی مائل گندمی رنگ، لمبی کالی چوٹی غزالی اداس آنکھیں۔ ماں کو دیکھ کر لاشعوری طور پر ان عورتوں کے ساتھ ملاتی جو باپ کے ساتھ نظر آتی تھی، کوئی بھی اپنی ماں کے معیار کی نہ لگی، مگر اس کے خیالات کی کیا حیثیت تھی۔ وہ اپنی ماں کا نصیب نہیں بدل سکی، مگر باپ سے حد درجے متنفر ہو چکی تھی۔ اوپر سے آئے دن جو وہ آ کر امی سے رقم بٹور کر لے جاتے تھے، اس چیز نے مزید باغی کیا ہوا تھا۔ خدیجہ اپنے سسر کی بے حد مشکور تھی، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک گھر خرید کر ان کے نام کر دیا تھا، جہاں وہ آج بے فکری سے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ ظفر خدیجہ کے سسر کی بھتیجی تھی۔ ظفر بھائی بھی فجر کے ابو کے کزن تھے۔ دونوں گھر ایک دوسرے کے ہمسائے تو تھے ہی، مگر پیار بہت زیادہ تھا۔ دونوں کے بچے ساتھ ہی پلے بڑے پڑھے اور جوان ہوئے۔ دونوں گھروں میں آنے والا کنفیوز ہو جاتا، آیا فلک شیر اور اسپن خدیجہ کے بیٹے ہیں یا فاطمہ کے؟ فجر اور فاطمہ کی آپس میں جھڑپیں اور لاڈ دیکھ کر یہی لگتا دونوں ماں بیٹی ہے۔ 3 سال پہلے فاطمہ اور ظفر بھائی نے فلک شیر کے لیے خدیجہ سے فجر کا ہاتھ مانگا تھا۔ خدیجہ کو بھلا اعتراض ہونا تھا، اپنے ہاتھوں میں جوان ہونے والا فلک شیر ان کو بڑا عزیز تھا، اب فجر کے حوالے سے مزید عزیز تر ہو گیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، مگر یہاں الٹا ہاتھ ہو گیا۔ ماں باپ آج ان دونوں کی شادی کرنے کو تیار تھے، مگر باوجود اس کے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حوالے سے ماں باپ کے فیصلے کو دلی طور پر قبول کر چکے تھے، مگر فجر کی شرطیں نہ ماننے پر فلک شیر کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑا ہوا تھا، ورنہ ماں باپ کی بات ہوتی تو یہ دونوں 2 سال پہلے رشتے اور ازدواج میں بن چکے ہوتے۔ فلک شیر کو یہ تھا وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی اپنی بے تکی ضد چھوڑ کر ہاں کر دے گی، مگر فجر کے لیے باتیں بے تکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ازدواجی تعلق کو بہت زیادہ سیریس لیا تھا، جس کی وجہ سے اب فلک شیر پر اعتماد کرنے میں دشواری آ رہی تھی۔ کیا ہوگا اگر یہ بھی میرے والد کی طرح ادھر ادھر منہ مارنے والا نکلا؟ اگر صرف اپنی بیوی پر ہی صبر نہ کر سکا تو کیا مجھے بھی اپنی ماں کی طرح ایک ویران سے زندگی گزارنی پڑے گی، جس میں رنگوں کا ذکر نہ ہو، جس میں کہکہوں کا گزر نہ ہو؟ خدیجہ سے شوہر نے منہ موڑا تو انہوں نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ شوہر اسی تاڑ میں رہا کب اس عورت کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے، جس کی بنیاد پر وہ سارا ملبہ اسی پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو جائے، مگر خدیجہ نے آج تک وہ موقع نہیں دیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر مویشی منڈی میں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دن چڑھا ہو، آج ہی عید ہو۔ بڑی بڑی گاڑیوں والے، سائیکلوں والے، ٹریکٹر، وین، موٹر سائیکل، ہر قسم کی سواری پہ لوگ آ جا رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان اپنی اپنی مرضی کے جانور لینے آئے، اب یہاں ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے جانوروں کے ونڈر لینڈ میں آ گئے ہو۔ ہر جانب جانور ہی جانور اور ان کو دیکھنے والا انسان۔ کوئی بڑا راضی خوشی جا رہا تھا، کوئی دل کی خواہشوں کو دل میں ہی دبائے اپنے رب کے نظام پر شاکر ہوتا صرف دور دور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کئی آنکھوں میں حسرت تھی، کئی میں پا لینے کی روشنی تھی۔ کسی بھی مسلمان ملک میں یہ حکومت کی اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے، عیدوں پر اشیاء اتنی سستی ہو، غریب سے غریب انسان بھی عید پر خوشی منا سکے۔ کوئی گھر ایسا نہ بچے جن کے لیے قربانی کرنا ممکن نہ ہو، مگر بدقسمتی سے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی غربت اور مہنگائی ہے۔ عید بھی اب امیر کی ہے، ہر خوشی امیر کی ہے، غریب کا کیا ہے؟ چند آنسو، ٹوٹے ہوئے خواب اور حسرتوں کا ڈھیر، اور امیر کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے میرے کس اکاؤنٹ میں رقم کتنی رہ گئی ہے۔ نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی جو پچھلے سال کی تھی، لوگ وہ گاڑی دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اس کے پاس اتنی بھی دولت نہیں کہ نئی گاڑی لے لیتا۔ کسی کو اچھا برا سکھانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کیا وہ خالی پیٹ تو نہیں۔ مائیں گاڑی میں رہے، وہ چاروں نکل کر لگے منڈی میں گھومنے۔ فجر نے چادر اچھی طرح سے اڑی ہوئی تھی، پھر بھی وہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ تھا۔ فیصل کو جو بکرا پسند آیا، فلک شیر نے اس کا ریٹ لگانا چاہا تو فجر جی میدان میں کود پڑی، گلا پھاڑ کر بولی، 40,000 اور اس چھوٹے سے بچے کا؟ بہن کیا ہو گیا ہے؟ اچھا خاصا بکرا ہے، تم اس کو بچہ بول رہی ہو؟ کہاں اتنا بڑا ہے، آدھی تو اس کی پر ہے، گوشت تو اتنا ہے نہیں۔
ریٹ دیکھو ذرا، فلک شیر نے اس کو ایک طرف کرنا چاہا، تو مجھے بات کرنے دو، ایویں بات خراب کرو گی؟ تم تینوں تو شکل سے ڈفر لگتی ہو، میں کیسے ایک طرف ہو جاؤں؟ یہ لوگ تمہیں پھنسا کر ایک بکرے کا بچہ 40,000 میں دیں گے۔ او بہن، تم بکرا مت لو، تم اونٹ لو اور اس پر لکھو بکرا۔ بھائی تمہیں سچی بات ہضم نہیں ہو رہی؟ اچھا، فائنل ریٹ میں تمہیں اس کا 20,000 دوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ 20,000 میں وہ والا لے جاؤ۔ آدمی نے ایک سائڈ پہ بندھے بچوں کی جانب اشارہ کیا۔ ہم نے قربانی کرنی ہے، مذاق نہیں کرنا۔ بہن قربانی کرنی ہے تو دل بھی بڑا کرو، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، یعنی تمہارے نزدیک 20,000 کی کوئی ویلیو ہی نہیں؟ میرے والد نے 20,000 میں 2 ڈیٹیں بھگتا لینی ہے۔ فلک شیر نے سر پیٹ لیا۔ کیا بک رہی ہو؟ تو تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ بھائی بھی تو کوئی سیدھی بات نہیں کر رہا ہے۔ چلو ہم آگے سے دیکھ لیتے، ایک یہی بکرا تو نہیں بچا، ساری منڈی بھری پڑی ہے۔ میں دیکھوں گی جب کوئی اس لٹلی کا ان کو 40,000 دے گا۔ وہ آگے چل پڑی۔ فیصل اور اسفن پہلے ہی جان گئے تھے جہاں فجر ریڈ کرنے کو دھڑے، سمجھو وہ بکرا لیا جا چکا۔ آخر ہر سال ایسا ہی تو ہوتا تھا۔ وہ بس چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ تھوڑا آگے آئے، وہاں پر بھیڑ کی جوڑی تھی۔ فجر تو دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ بے اختیار فلک شیر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مجھے بھیڑ کی جوڑی گفٹ کر دو، میں ابھی شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہوں۔ فلک شیر چونکا، گھورا اور بولا، اور وہ تمہاری شرطیں؟ ہائے، ساری شرطیں ان دونوں پر وار ہیں۔ آنکھوں میں دنیا بھر کا پیار سمائی بکروں کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب ریٹ سنا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ آدمی دونوں کا 5 لاکھ مانگ رہا تھا اور بے اختیار بولی، یہ بکرے ہیں یا مہران سوزو کی؟ 5 لاکھ؟ توبہ، مجھے وہ 40 والا ہی منظور ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب لے گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو بکرا لینا ہے۔ گاڑی کے پاس اندھیرے میں اس کو روک کر گھورتے ہوئے بولا، آج پہلی اور آخری دفعہ تمہاری مرضی پوچھ رہا ہوں، مجھ سے شادی کرنی ہے یا کسی لقمان سے؟ یہ اچانک شادی کہاں سے آ گئی؟ تمہاری یادداشت کافی کمزور ہے۔ چند منٹ پہلے مجھے خود ہی تو کہا ہے بکرے لے دو، ساری شرطیں بھول جاؤں گی۔ ہاں، ایسے تم حاتم تائی، بات بکروں کی نہیں ہے۔ بس میں اب یہ بات کسی نہ کسی جانب لگانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، لکھ کر دو۔ کبھی میرے علاوہ کسی اور سے چکر نہیں چلاؤ گے؟ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں؟ اگر لکھ کر نہ دوں تو تم میرا اعتبار نہیں کرو گی؟ میری ماں نے بھی میرے باپ پر اعتبار کر کے شادی کی تھی۔ اگر کوئی ایک شادی ناکام ہو جائے تو ضروری تو نہیں نا دنیا کی ہر شادی ناکام ہوگی۔ میرے امی ابو کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ بیٹے اپنے باپ کی کاپی بنتے ہیں۔ اگر میرا اور اپنا مستقبل دیکھنا ہے تو میرے والدین میں دیکھ لو۔ مجھے تو لگتا ہے شادی کے 30 سال بعد ہم دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تمہارے فون میں تو ابھی سے اتنی زیادہ لڑکیوں کے نمبر محفوظ ہے، کچھ دوست ہے، کوئی 2-4 کولیگز ہے، ان میں سے ہر کوئی قابل احترام ضرور ہے مگر بیوی نہیں ہے۔ اگر مستقبل میں کوئی اس حد تک پسند آ گئی کہ لگا اس کے بغیر دنیا ادھوری ہے تو؟ دیکھو خلیل جبران کہتا ہے، مرد کو اس دنیا کی ساری عورتیں مل جائے وہ پھر بھی اس ایک کے بارے میں سوچے گا جو نہ ملی۔ یہ ہم مردوں کی فطرت ہے، یہ نہیں بدلے گی۔ ہم بڑے آسان سے لوگ ہیں، عورت کی طرح قربانی دینا نہیں جانتے۔ ایک ہم سفر کے ساتھ ساری زندگی آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے۔ ادھر ادھر دیکھنا ہماری فطرت میں ہے۔ اگر مرد عورت کا اس قدر فدائی نہ ہوتا تو قرآن میں اتنی دفعہ جو حوروں کا ذکر آیا ہے وہ کیوں آتا؟ بار بار ایک ہی بار اللہ پاک نے یاد دلوائی ہے، اپنی زندگی ایمانداری سے گزار کر آ جاؤ، اس کے بدلے جتنی حوریں چاہو ملے گی۔ ہاں تو اسی صورت میں ملے گی نا، اگر اس دنیا میں حوروں کے پیچھے نہیں بھاگو گے۔ یا یہ دنیا مل سکتی ہے یا آخرت؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی موجہ مارو اور آگے بھی۔ اب فیصلہ کر لو، دنیا میری جیسی بدذوق لڑاکا لڑکی کے ساتھ مخلص رہ کر گزارنے کے بدلے میں جنت کی حوریں لینی ہے، یا زندگی دنیا کی میک اپ میں لتھڑی بوٹاکس سے تراشی پلمپ لب حوروں کے جھرمٹ میں گزار کر آگے دوزخ کے داروغہ کی شکل دیکھنی ہے۔ سیدھی سی بات ہے فلک شیر، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ کیا ڈراؤ تو نہ، اگر دنیا کی حور نہیں ملتی پھر تم اتنی بری بھی نہیں ہو۔ میرا خیال ہے 60-70 سال تو میں برداشت کر ہی لوں گا، کیونکہ اگر بدلے میں ابدی زندگی میں حوروں کی سنگت ملنی ہے تو یہ زندگی تمہارے ساتھ اتنی بھی بری نہیں لگے گی جتنی میں سوچ رہا تھا۔ ابھی تو باہر کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی کے اندازے لگا رہے ہو، اگر بعد میں پچھتاوا ہوا تو جائے فرار نہیں ملنی، کوئی نہیں۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو خود کو حوروں کا خیال دلوا کر حوصلہ دے لیا کروں گا۔ اب بتاؤ، وہ 2 بکرے لے کر ہاں کرو گی یا ویسے ہی مان جاؤ گی؟ اگر بکرے لینے ہیں تو شادی کی بڑی سی تقریب
اور لہنگا جویلری بھول جانا۔ 5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ میں دوں گا، 2.5 لاکھ ابو دیں گے، اب یہ تمہاری مرضی، بکرے یا شادی کی روایتی تقریب۔ اتنا مشکل فیصلہ، اف اللہ کیا کروں؟ کیا میں بڑوں سے مشورہ کر سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ گاڑی کی جانب مڑ رہی تھی جب اس کو شک ہوا جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، مگر فجر کے متوجہ ہوتے ہی گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ادھر کو ہی آئی۔ وہ شخص فجر کو آتا دیکھ تیزی سے منڈی کے اندر کی جانب بڑھنے لگا، مگر بڑی کوشش کے باوجود لنگڑاتے ہوئے چلتا تھوڑی ہی آگے گیا۔ فجر نے اس کو جا لیا۔ بھاگ کیوں رہے ہو؟ کیا کوئی چور ہو یا دہشت گرد؟ آج کل کسی کا کیا پتا کسی گاڑی کے نیچے بیگ رکھ کر بھاگ جائے۔ سامنے والے نے اپنا پٹیوں میں جکڑا ہاتھ گلے والی پٹی سے نکال کر فجر کے سامنے جوڑا۔ میرے نصیب برے ہیں، بار بار آپ کے ساتھ ہی ٹکرا رہا ہوں۔ میری توبہ، میری ماں کی توبہ، میرے باپ کی توبہ، میرے سارے خاندان کی توبہ۔ میں اپنے راستے جا رہا تھا، میں اللہ کی قسم کھا کر حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ آپ میری بہن ہیں، اس دنیا کی ہر لڑکی میری بہن ہے سوائے ایک میری پھپھو کی بیٹی کے۔ دور سے فلک شیر نے وہ منظر دیکھا۔ فجر ہنس کر پاگل ہو رہی تھی اور وہ زخمی لڑکا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ وہ ناسمجھی سے چلتا ہوا قریب آیا۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، دیکھیے خاتون، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی، میں آپ کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ کالی بلی بن کر میرا راستہ نہ کاٹے، مجھے جانے دے۔ میں نے شام 6 بجے تھانے سے نکلتے وقت اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ جاؤ، میں کب روک رہی ہوں؟ پر جانے سے پہلے میرے ہونے والے شوہر سے تو مل لو۔ عید والے دن ہمارا نکاح ہے، تم ضرور آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ اے امن کی دشمن عورت ذات، تیری وجہ سے دنیا کا پہلا قتل ہوا تھا۔ میں تیرے سے بہت دور 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 رہنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ فلک شیر کی جانب مڑا۔ میرے بھائی، یہ ناری بڑی خطرناک ہے، تم اسے شادی کر رہے ہو، اللہ تم کو اپنی امان میں رکھے۔ وہ چلا گیا۔ فلک شیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ عید کے چوتھے دن ایک خوبصورت سی تقریب میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیا گیا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ فیصلہ مستقبل میں مجھے خوشیاں دے گا یا غم۔ انسان اپنی سی کوشش کر کے اس کے نتائج اللہ پر چھوڑتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کو ویسے ہی نوازتا ہوں۔ فجر نے بھی اچھی امید باندھ لی تھی۔ اس نے بکروں کی بجائے شادی کی تقریب اور لہنگے کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے خیال میں اللہ اللہ کر کے ایسا دن آیا ہے جب وہ ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک لگا سکتی ہے اور کوئی اس کو گھورے گا بھی نہیں۔ اب وہ کسی کے رنگ میں رنگی جا چکی تھی جس نے اس پر رنگوں کی بارش کر دی تھی۔ شادی کی تقریب میں اس کے ابو بھی آئے تھے مگر ان کو اندر ملنے نہیں آئے۔ آتے بھی تو اس نے کون سا سیدھے منہ بات کر لینی تھی۔ اپنا سارا غصہ وہ ساتھ ہی رکھے ہوئے تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آگے آ کر اپنی زیادتیوں پر معافی مانگ لیتے، شرمندہ ہو جاتے تو اپنی ماں کی خاطر ان کو معاف کر دیتی، مگر ان کے درمیان کبھی ایسا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہو پایا تھا۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائے، مگر ابھی تو اپنی نئی زندگی میں مگن تھی۔ دونوں ہی پروگرام بنا رہے تھے، اگلی عید آنے تک اتنی سیونگ ضرور کرنی ہے جس میں دونوں پاکستان کے ٹور پر جا سکے۔ دونوں نے ڈنر گھر پہ کیا تھا۔ اس وقت موٹر سائیکل پہ مٹر گشت کرنے کو نکلے ہوئے تھے، ایک ڈرنک کارنر پہ رک کر تربوز کا جوس پیتے ہوئے۔ فجر نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا، ہاں تو جوان، شادی جیسا امتحان کیسا جا رہا ہے؟ وہ مسکرایا، پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں تم جیسی مشکل مزاج کی لڑکی کو پٹانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تم نے نہیں پٹایا تھا، میں ہی راضی ہو گئی تھی۔ ہاں تمہاری بات مانی جا سکتی، آفٹر آل میرے جیسے بندے کو ریزسٹ کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اوہ اللہ خوش فہمیاں، میں اب تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے جو لگتا ہے وہ میری نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں تو خوش ہوں، بہت زیادہ خوش، مگر جب میں نے تمہیں بتایا کہ ہمارا جو پاکستان کے ٹور پہ جانے کا پروگرام تھا نا، ہاں اسی سال جائیں گے، مجھے نہیں لگتا ہم اس سال جا پائیں گے۔ کیوں؟ اگر پیسوں کے لحاظ سے کر رہی ہو تو فکر نہ کرو، میں ابو سے کچھ مدد مانگ لوں گا۔ ہم پھر بھی نہیں جا سکیں گے؟ ایویں نہیں جا سکیں گے، ہم ضرور جائیں گے۔ فجر نے ہاتھ میں کروڑ مروڑ کر پکڑی، پرچی اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور خود آگے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ فلک شیر نے پرچی کھولی، کوئی 1.25 تہے کھولنے کے بعد اس کی اصلیت سامنے آئی۔ پہلے پڑھتا گیا اور پھر پرچے کو اپنے اور اس کے درمیان میز پر رکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جب اتنی دیر تک کچھ نہیں بولا تو فجر کا صبر جواب دے گیا، اب کچھ بکو گے یا خاموش رہ کر مجھے مزید نروس کرتے رہو گے؟ تم ایک ہی سال میں شوہر اور اب باپ بن رہا ہوں میں۔ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، لوگ ایسے موقع پر اتنی اچھی رومانٹک باتیں کرتے ہیں، تمہارے پاس یہی ایک فکرہ تھا؟ ظاہری بات ہے یار، میں خوش ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو اب ہمارے فرار کے تمام راستے ختم ہو گئے،
اب ہم یک رنگ ہو گئے ہیں، پیچھے مڑنے کا ہر راستہ بند۔ یہ تم مجھے بتا رہے ہو یا اپنے آپ کو؟ تم ابھی تک یہ سمجھتی ہو میں بھاگنے والوں میں سے ہوں؟ اب چاہو بھی تو بھاگنے نہیں دوں گی۔ اس کے گھورنے پر فلک شیر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وہ اس کو یہ بتا کر خوش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے بھاگنے کی کوئی چاہت نہیں ہے، کم از کم 6-7 سال تک تو بالکل بھی نہیں، اور اگر ایک مرد زندگی کے 6-7 سال ایک عورت کی محبت میں گزار لے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ خواہشات بدل جاتی، عادتیں بدلنے میں وقت لگتا ہے، اور اگر زیادہ پرانی ہو جائے تو بدلنے کے آثار نظر نہیں آتے۔ وہ بھی فلک شیر کی عادتیں بنتی جا رہی تھی۔ وہ واپسی کے سفر میں فلک شیر کی باتوں کے جواب میں وہ شرما رہی تھی، جس پر فلک شیر نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ کسی پر بات پر شرمائی تھی۔ ختم شدہ۔ یہ چھوٹی سی ناول کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔